لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ مکرم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کا بے انتہا کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں آقا کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، الحمدللہ علی احسانی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے چاہنے والوں میں اور اہل بیت کے گھرانے سے ہم کو نسبت عطا فرمائی۔ آج حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو مبارک تذکرہ آپ نے سماعت کیا، خوش نصیب ہے آپ ہم کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ سننے کی سعادت ہمیں حاصل ہوئی۔ کون حسین ہے؟ دنیا میں آئے تو حضرت شیر خدا نے نام کا انتخاب کیا تو رسول اللہ نے فرمایا اے علی ٹھہرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کا نام جنت سے بھیجا ہے۔ حسین کون ہے؟ دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اذان دینے والے کوئی اور ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے کانوں میں اذان دی، شہد چٹایا جاتا ہے، لب رسول کو چوسا ہے امام حسین علیہ السلام نے۔ جب کبھی منبر رسول پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے، حضرت امام تشریف لاتے تو خطبہ بعد میں دیتے، پہلے امام کو لے لیا کرتے۔ وہ مقام و مرتبہ ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان نماز میں ہیں، حضور امامت فرما رہے ہیں، دیکھتے کیا ہیں کہ سجدہ بڑا طویل ہو گیا۔ صحابہ نے کہا کیا بات ہے، جبرائیل امی تو حاضر نہیں ہوئے، کیا وحی کا تو نزول نہیں ہو رہا ہے؟ حضور سجدہ طویل فرما دیے ہیں۔ ایک صحابی رسول نے اپنی نگاہوں کو اوپر کیا تو دیکھتے کیا ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر حسین سوار ہے، حسین پیٹھ پر ہے، سجدہ طویل کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک سجدہ ہے اور ایک سجدہ کربلا میں بھی ہوا تھا۔ کربلا کا سجدہ دیکھے، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بیٹے حسین تجھے کربلا میں سجدہ بھی نہیں کرنے دیا جائے گا، تیرا سجدہ میں آج ادا کر رہا ہوں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کا انداز ہے۔ مسجد نبوی میں جا رہے ہیں، دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت امام حمام کی رونے کی آواز آتی ہے تو فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ حسین کو نہ رلاؤ، حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب امام دنیا میں آئے تو گلے سے لگا لیے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے گلے سے لگا لیا۔ حضرت امام علیہ السلام جب آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ رو رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ وہی حسین ہیں جسے کربلا میں شہید کیا جائے۔ کہا میری بیٹی کو نہ بتانا، ایک مقام ایسا بھی آیا، سیدہ طیبہ طاہرہ اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پوچھتی ہیں اے بابا جان میں نے آپ کو کئی مرتبہ دیکھا ہے، آپ کو کئی مرتبہ دیکھا ہے، جب بھی حسین کو لیتے ہیں آپ روتے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ تو فرمایا اے بیٹی فاطمہ یہ وہی حسین ہے جسے کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، حسین کے غم میں رو رہا ہوں۔
حسین کے غم میں رو رہا ہوں۔ فرمایا فاطمہ سیدہ فرماتی ہے بابا جان جب حسین شہید ہوں گے کیا آپ دنیا میں اس وقت موجود ہیں؟ فرمایا نہیں بیٹی میں اس وقت نہیں رہوں گا۔ فرمایا بابا جان کیا علی ہوں گے؟ فرمایا علی بھی نہیں ہوں گے۔ فرمایا ان کے بھائی حسن ہوں گے؟ فرمایا نہیں حسن بھی نہیں ہوں گے۔ سیدہ فرماتی ہے بابا جان کیا میں اس وقت موجود ہوں گی؟ فرمایا بیٹی تم بھی اس وقت نہیں رہیں گی۔ سیدہ کے جملے سنو، سیدہ فرماتی ہے بابا حسین شہید ہوں گے تو رونے والے کون ہوں گے؟ آج 1400 سال گزر گئے، دنیا حسین کے غم میں روتی ہے، یا سیدہ ہم رونے والے ہیں؟ سیدہ ہم ہیں آپ کے بیٹے کے غم میں رونے والے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا، کربلا کا میدان ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، دھوپ ہے، 3 دن کی پیاس ہے، 3 دن کی بھوک ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے سمیت موجود ہے، باری باری سب کی شہادت ہو رہی ہے، امام یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ بی بی سکینہ نے کہا اے چاچا جان، اے چچا عباس، علی اصغر کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ 4 سال کی بچی کہتی ہے 6 ماہ کے بچے کے بارے میں، چاچا جان علی اصغر کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ کبھی علی اصغر بے ہوش ہو جاتے ہیں، کبھی پیر مارتے ہیں زمین پر، کبھی اپنی مٹھیوں کو بند کر لے رہے ہیں۔ چاچا جان علی اصغر کے خاطر پانی لے آئیے۔ حضرت عباس پانی لانے کے لیے گئے تو بازو کٹ گیا، مشکیدہ دوسرے ہاتھ میں پکڑا، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، دانتوں سے مشکیدہ پکڑ کر آ رہے ہیں۔ یزیدیت نے ایسا وار کیا، آپ وہیں پر شہید ہو گئے، آپ کی شہادت ہوئی۔ پھر میدان میں حضرت امام حسن علیہ السلام کے شہزادے حضرت قاسم آتے ہیں، آپ نوجوان ہیں، جوانی کی عمر ہے، آپ چچا سے اجازت لیتے ہیں، چچا حسین علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں، میرے چچا اجازت دیں کہ میں اس میدان میں جا کر دشمنان اسلام سے مقابلہ کروں۔ کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے قاسم، اگر تم چلے گئے تو میری بھائی کی اولاد باقی نہیں رہے گی، تم نہ جانا۔ یہ منزل چل رہا تھا، حضرت قاسم نے کہا بابا جان، اے میرے چاچا جان، اے میرے عزیز، میرے والد محترم نے مجھے خط دیا تھا اور کہا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت کا وقت آئے تو کھول کر دیکھنا۔ آج میں اسے نکالتا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے اس خط کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا جب بھی میرے بھائی حسین پر کوئی ظلم ہو تو سب سے پہلے تم آگے بڑھ کر مقابلہ کرنا۔ جب یہ خط پڑھا تو کہا کہ میرے بھائی حسن کا حکم ہے، میں تمہیں نہیں روک سکتا۔ اور کربلا کے اس میدان میں امام حسین علیہ السلام نے دعا دی، اے اللہ میرے بھائی حسن کی اولاد کو قیامت تک باقی رکھنا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد کو اللہ نے ایسے باقی رکھا، ولیوں کے تاجدار غوث اعظم آئے تو امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں آئے، قیامت کے قریب امام مہدی بھی آئیں گے تو امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں آئیں گے۔ حضرت قاسم میدان میں بڑھتے ہیں، میدان میں گئے لڑنے کے لیے، فاتح خیبر کے پوتے ہیں، دشمنان اسلام کا ایسا وار کیا، جہنم رسید کرتے گئے۔ ایسا وقت آیا کہ آپ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اس کے بعد 18 سال کی عمر ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہزادے علی اکبر ہے، ہم شبیہ رسول اللہ ہے، جو رسول اللہ کو نہیں دیکھتے حضرت علی اکبر کو دکھا دیا کرتے تھے، دیکھو رسول اللہ اس جیسے نظر آتے تھے۔ رسول اللہ کے ہم شبیہ تصویر رسول اللہ ہے، میدان میں جا رہے ہیں، بابا جان سے اجازت لی، آپ نے امامہ سجایا اور جو 18 سال کی عمر ہے
شادی کا دلہا بنایا جاتا ہے، آپ نے شہید کا دلہا بنا کر، کربلا کا دلہا بنا کر آپ نے بھیجا۔ پھر وہاں پر گئے، لڑتے ہیں، مارتے ہیں، اور دشمنان اسلام کو جہنم رسید کرتے ہیں۔ یزیدیت ڈگمگا گئی، لوگ بھاگنے لگے، جو بھی مقابلے کو آتا کاٹ کر رکھ دیتے۔ جسم میں شیر خدا علی المرتضیٰ کا خون بولنے لگا، حضور کی دعائیں زبان کانٹا بنی ہوئی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں گئی۔ پھر وہاں سے جاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو ایک تیر ایسا آیا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں لگا۔ آپ نے اپنے والد کو آواز دی، پھر والد آتے ہیں، 18 سال کے نوجوان لڑکا ہے، والد کی عمر 56 سال ہے۔ آپ اپنے شہزادے کو لیتے ہیں، کہا بابا جان میری تیر نکال دے، ان پر جا کر حملہ آور ہوں گا۔ بڑی طاقت سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی تیر نکالا، تیر کے ساتھ دل نکل آ گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل باہر آ گیا، وہیں جام شہادت نوش فرما لی۔ جیسے ہی اپنے شہزادے کو اٹھا کر خیموں کی طرف آنے لگے تو بی بی زینب نے کہا، ہائے آج میرا بھائی بوڑھا ہو گیا، آج میرا بھائی بوڑھا ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو مبارک کالے کالے بال تھے وہ سفید ہو گئے۔ جیسے ہی بیٹے کی شہادت ہوئی ایسا غم ہوا کہ بال سفید ہو گئے۔ خیمے میں لے کر جنازہ رکھا جا رہا ہے، شہدائے کربلا کو یہاں پر سجایا جا رہا ہے۔ پھر علی اصغر کی باری آئی، 6 ماہ کے شہزادے ہیں، 6 ماہ کے ننھے سے شہزادے علی اصغر ہے۔ بی بی زینب فرماتی ہے بھائی جائیے علی اصغر کے لیے پانی کے لیے، کچھ خطرے بھی پانی میسر ہو جاتا، علی اصغر کی پیاس بجھ جاتی۔ امام نے کہا نہیں، یہ قوم ایسی ہے پانی نہیں دے گی۔ بڑے ہی اصرار کے بعد آپ جاتے ہیں، حضرت علی اصغر کو ہاتھ میں لیے ہوئے جیسے ہی گئے تو ایک تیر آئی اور حلق پر لگی، اور وہیں حضرت علی اصغر شہید ہو گئے۔ حضرت علی اصغر وہیں پر شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے 6 ماہ کے شہید لڑکے کے خون کو اپنے ہاتھ میں لیا، بہتا ہوا خون ہے، گلے سے نکل رہا ہے، اپنے ہاتھ میں خون لے کر آسمان میں خون اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ میرے شہزادے کے اس خون کو، میرے اس شہزادے کی شہادت کو قبول کر لے، اے اللہ میں اس بات سے راضی ہوں، تو بتا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ یہ شہادت تھی۔ کربلا کے تمام شہید ہو گئے، امام حسین علیہ السلام کی باری ہے۔ حضرت امام تیار ہو رہے ہیں، بی بی زینب صندوق کھولتی ہیں اور ایک چادر نکال کر دیتی ہے اور کہتی ہے بھائی جانتے ہو یہ کون سی چادر ہے؟ تو فرمایا ہاں بہن جانتا ہوں، یہ اماں سیدہ فاطمہ کی چادر ہے، جو اماں جان پہنا کرتی تھی، اماں جان اوڑا کرتی تھی، وہ چادر ہے۔ بھائی کو وہ چادر اڑائی جاتی ہے، امامہ نکالا جاتا ہے۔ کہا یہ کس کا امامہ ہے؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سر پر سجایا گیا، ہاتھ میں ذوالفقار لیے ہوئے نبی کے گھر کا شیر میدان میں نکلا۔ جیسے ہی حضرت امام حسین میدان میں گئے، دشمنان اسلام بھاگنے لگے، میدان چھوڑنے لگے، ایسے ایسے وار کرتے گئے، دشمنان اسلام کو جہنم رسید کرتے گئے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نماز کا وقت ہوا، حضرت امام نے کہا کہ نماز کے لیے وقت مل جاتا تو نماز پڑھ لوں، نماز کی اجازت تک نہ ملی۔ ارے وہ کیسے مسلمان تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن نماز پڑھنے کی اجازت تک نہیں دیتے۔
وہ کیسے مسلمان تھے جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس نبی کے شہزادوں کو کربلا میں مار رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حالت سجدے میں ہیں، یزیدیت نے وار کیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، وہاں پہ یہ سارا معاملہ موجود وہ خواتین جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس اور مبارک گھرانہ ہے، وہ اپنے خیموں کے اندر سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کربلا کے میدان میں وہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک سے سر مبارک کو الگ کر کر نیزے کی نوک پر چڑھا دیا گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سر کٹ گیا لیکن سر اونچا نظر آ رہا ہے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا مبارک سر انور ایک سجدے کی حالت میں تھا، سر اٹھا ہوا ہے، حالت دوسرے سجدے کی آرزو نظر آ رہی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امام دوسرا سجدہ کرنے کی آرزو اپنے پیشانی پہ رکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا، کٹا ہوا سر بدن سے جدا ہے، قرآن مجید کی تلاوت زبان سے جاری ہے۔ کربلا کے میدان میں دین کو اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے بچایا کہ دین اگر امام حسین نہ بچاتے تو دین باقی نہیں رہتا۔ دین کی پناہ حسین ہے کہا، دین کو پناہ ملی حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے، اور کہا حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی پہچان ہمیں سکھائی حسین نے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مبارک سر ہے، چھوٹی چھوٹی ننھی شہزادیاں ہیں، اسی میں بی بی سکینہ ہے، دیکھتی ہیں یہ منظر بابا کا جنازہ ہے، رات کی تاریکی ہے، قافلہ لٹا ہوا لے جایا جا رہا ہے دمشق کی جانب۔ آواز دی گئی کہ کون چھٹ گیا، کون چھٹ گیا، ہر نے آواز دی، باری باری تمام کے نام لیے گئے، سکینہ کا نام لیا گیا تو وہ موجود نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ جہاں پر شہدائے کربلا کے جسم مبارک پڑے ہوئے تھے، جس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تھی، وہ جسم مبارک کے قریب بی بی زینب جاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں اس رات کی تاریکی میں کہ بی بی سکینہ رو رہی ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو سر انور تو موجود نہیں، صرف جسم مبارک موجود ہے۔ کہا بیٹی یہ کس کے جنازے پر رو رہی ہے؟ تو فرمایا یہ بابا حسین کا جنازہ ہے، یہ بابا حسین کا جنازہ ہے۔ کہا بیٹی تجھے کیسے معلوم یہ بابا کا جنازہ ہے؟ تو کہا کہ میں یہاں پر آئی اور اپنے بابا کے جنازے کو تلاش کر رہی تھی، بابا کے جنازے سے آواز آنے لگی بیٹی سکینہ میں ادھر ہوں، ادھر آ جا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جنازہ ہے، لے جانے والے قافلے کو پھر لے گئے، قافلہ بڑھتا گیا، ایک مقام پر آیا، نہ پانی پینے کو دیا گیا اور ان سیداؤں کے دوپٹے نکال لیے گئے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ دمشق کے بازار میں ایک خاتون آتی ہے، آ کر دوپٹے تقسیم کرنے لگی، پانی پلانے لگی، تمام راستے تمام یہی کہہ کر لایا گیا تھا کہ یہ قیدی ہے، لیکن وہ خاتون آ کر دوپٹے بانٹتی ہے، بی بی زینب کی خدمت میں پانی دیتی ہے، بی بی زینب لے کر آگے پانی بڑھا دیتی ہیں، لوگوں کو پانی پلایا گیا، دوپٹے اڑائے گئے، تو وہ آتی ہیں اور بی بی زینب پوچھتی ہیں کہ اماں جان کیا بات ہے، کیا آج دعا ہے، کہہ دے تیری دعا میں کرتی ہوں قبول ہو جائے گی۔ وہ بوڑھی کہتی ہے کہ میں تو تمہیں جانتی نہیں، تمہیں پہچانتی نہیں، کہا گیا تھا مجھے کہ ایک قافلہ لٹا ہوا آ رہا ہے، یہ قیدی لوگ ہیں، میں نے تمہارے اوپر یہ رحم کیا، بس میرے لیے اتنی دعا کرنا۔ وہ خاتون نے کہا کہ میں سیدہ کائنات کی کنیز رہا کرتی تھی، میرا نکاح ہوا تو دمشق میں آ گئی، میری ایک تمنا ہے
میں نے حضرت امام حسین کو چھوٹے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے، بی بی زینب میری گود میں کھیلی ہے، یہ دعا کر دینا کہ امام حسین سے مل سکوں، بی بی زینب سے مل سکوں۔ تو کہا وہ جو سر نظر آ رہا ہے وہ امام حسین کا سر ہے، وہ سر امام حسین کا ہے۔ جس بی بی زینب کے لیے اے بوڑھی عورت تو دعا مانگتی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ بی بی زینب میں ہوں۔ تیری دعا آج قبول ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک گھرانے کے ساتھ ناانصافی، بڑا ظلم ہوا۔ واقع کربلا کی حقیقت تو یہ ہے کہ سن بلوغ سے خطاب کا سلسلہ جاری، لیکن آج تک نہ ہمت ہوئی، نہ بیان مکمل ہوا، نہ صبح قیامت تک کربلا کا کوئی بیان کر سکتا ہے۔ زبان میں وہ طاقت نہیں کہ کربلا کی داستان کو لکھ سکے، زبان میں وہ کیفیت نہیں کہ کربلا کے واقعات کو سنا سکے، سوچ میں اتنی فکر نہیں کہ کربلا کو سوچ سکے، دل میں وہ کیفیت نہیں کہ کربلا کے غم میں تڑپ کر رو سکے، آنکھ میں وہ آنسو نہیں کہ کربلا کے لیے مکمل بہائے جائے۔ تو کربلا بس یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے، نبی کے گھرانے کی مبارک گھرانے کی شہادت ہے۔ یزیدیت اس وقت یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم جیت گئے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، کل قیامت تک باقی رہے گا۔ جنت میں جانا ہو تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی بغیر اجازت نہیں جا سکتے۔ یزیدیت کل بھی مردہ تھی، آج بھی مردہ ہے، کل قیامت تک بھی مردہ ہوگی۔ آپ یزید کے نام پر کسی کا نام نہیں دیکھیں گے، محفل میں ڈھونڈ لو حسین کہنے والے، حسین کے نام پر نام رکھنے والے کروڑوں نظر آ جائیں گے۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی داستان ہے۔ رب ذل جلال کی بارگاہ میں 10 بدعا ہوں، مالک و مختار حضرت امام حسین علیہ السلام کے مبارک گھرانے کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر فرما، غم حسین میں رونے کی آنکھیں ہمیں عطا فرما۔ مولا تیرے مبارک رسول کے مبارک شہزادوں کے غم میں تڑپنا ہمیں بھی عطا فرما۔ مولا اس محفل کو قبول فرما۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری خراج کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔